ارے محبت کی بات کرتے ہو، اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر متفق تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کی باری آئی نا، تو مکے کے سارے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا کہ ہم سے شادی کر لیں، ہم بھی آپ سے شادی کے خواہش مند ہیں. سارے سرداروں نے یہ پیغام بھیجا ہوا تھا. لیکن الرحیق المختوم کے اندر جا کے واقعہ پڑھ لیجئے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کا انتخاب کیا؟ اس آدمی کا جو ان کے پیسوں پر تجارت کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی غریب. سارے مکے کے سردار حیران رہ گئے، یہ خدیجہ نے کیا حرکت کی؟ اتنا غریب، اس کو اور کوئی ملا ہی نہیں، کوئی سردار لے لیتی، کسی بڑے سردار سے شادی کرتی. اس قدر مال و دولت والی عورت ہے، حسب و نسب والی عورت ہے. سب کے منہ میں رال ٹپک گئی. اب نکاح کا موقع، سارے نکاح پر اکٹھے ہوئے ہوئے اور بڑی تحقیر بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو اس نے کس طرح کا فیصلہ کیا، یہ غریب لوگوں میں شادی کر رہی. اس وقت ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا تھا، ان کی نظروں کو بھانپ لیا تھا، نظروں کو بھانپ کر کہا تھا. اس موقع پر، نکاح کے موقع پر ابو طالب نے جو تقریر کی، وہ کیا کہا مکے والوں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہر صفت کے اعتبار سے، ہر خصوصیت کے اعتبار سے، اگر کوئی آپ میں سے اپنے آپ کو رسول اللہ محمد کے مقابل سمجھتا ہے نا، یا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسول محمد کے برابر ہے، وہ کھڑا ہو جائے. میں اعلان کرتا ہوں، مکے کے اندر سارے لوگوں میں سے سب سے بہترین اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اچھی خصوصیت کے اعتبار سے محمد سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. کوئی ہے اپنے آپ کو اس کے مقابل ٹھہرانے والا؟ مکے میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی. وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے قتل و غارت پر اتر آتے تھے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا. لیکن آج رسول اللہ محمد کی باری آئی، محمد کو سب سے افضل ابو طالب نے کہا، کسی کی جرت نہیں ہوئی اپنے آپ کو یہ کہنے کی کہ میں اس سے افضل ہوں. پھر ابو طالب نے کہا، ہاں جہاں تک بات ہے پیسوں کی تو ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں، لیکن پیسہ کسی کے پاس ہونا اس کے اچھے ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو جتنی چاہتا ہے دے دیتا ہے. پیسہ دولت کسی کے اچھے یا برے ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. اچھے اور برے ہونے کی جتنی نشانی ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. جاؤ، میں پھر بھی ابو طالب اعلان کرتا ہوں، خدیجہ کا جتنا حق مہر مقرر کرو گے میں ابو طالب ادا کر کے جاؤں گا.